الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، آج کے دوستو خطبے کا جو موضوع ہے آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام، عورتوں کی اہمیت اور موجودہ حالات میں عورت کی مطلوبہ ذمہ داریاں کیا ہیں. ان ساری باتوں کے اوپر انشاءاللہ دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. دوستو عورت ہر زمانے میں مختلف تہذیبوں کے درمیان موضوع بحث رہی، گفتگو کا بحث رہی. اس کے مقام و مرتبے، اس کے حقوق اور اس کی حیثیت کے تعین میں. ایک مذہب کہتا ہے کہ عورت کو حقوق ہمارے مذہب نے دیا ہے، بعض مذہب والے کہتے ہیں کہ عورت کو جو عزت ملی ہے ہماری مذہب کی طرف سے ملی ہے. تو مختلف تہذیبیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عورت کو جو مقام و حیثیت ملی ہے انہی تہذیبوں کے ذریعے ملی ہے جو ہماری تہذیبیں ہیں، جو ہمارا کلچر ہے. دوستو، اور اسلام کے خلاف مغربی ذرائع ابلاغ اور مختلف تہذیبیں اسلام کو اس حوالے سے بدنام کرتی نظر آ رہی ہیں کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھینے ہیں، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے رکھا. اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ ترقی میں کوئی روڑا اٹکانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. مختلف دوستو اسلام کے اوپر الزامات ہیں. اور موجودہ ہندوستان کے حالات دیکھیے، عورت سے جو شرم و حیا کا زیور ہے ایک پردہ، وہ پردہ چھین کر عورت کو بڑھانا اور ننگا کر کے آج جو حکومت کے عہدوں پر ہیں، کرسیوں پر ہیں، وہ عوام کے سامنے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم تھا، مسلمان عورتوں کے حقوق ان کو نہیں مل رہے تھے، ہم نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو چار دیواری سے نکالا، عورت کو ہم نے اس کے حقوق عطا کیے. میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا اٹھ کر بمبا کے دہل ان ظالموں سے، اسلام کے دشمنوں سے کہہ دو کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، ہم نے اسی پر آمنا و صدقنا کہہ دیا ہے. ہمیں وہی عزت اور وہی حقوق مبارک ہیں اور تمہاری عزت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مختلف تہذیبیں
میری ماں اور بہنوں سے کہوں جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، تمہیں اس برقعے کی گھٹن سے نکال کر تمہیں ترقی کی راہوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد عورتوں کی فکر نہیں ہے، انہیں مسلمانوں عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ان کی نیت اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو درندے اور جانور بازاروں میں گھوم رہے ہیں مسلمان عورتوں کا شکار آسان ہو جائے، یہ عورتوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں، ان درندوں کے لیے ان عورتوں کا شکار آسان ہو جائے۔ مجھے آج کسی حکومت سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، آج میں قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں میری ماں اور بہنوں سے گفتگو کروں گا اور اسے بتانے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عورتوں کو سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اگر کسی مذہب نے انصاف کیا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ اگر کسی دوستو قانون نے انصاف دیا ہے، حقوق دلائے ہیں تو قانون اسلام ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ دوستوں میں بات کہتا ہوں کہ اسلام نے اٹھ کر عورت کے اندر جو چھپی صلاحیتیں تھی، اسلام نے ان صلاحیتوں کو پہچان کر کہا کہ عورت ہر میدان میں آگے بڑھ کر جو برقعے کے وسیع تصور ہے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عورت ہر اہم میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت کی جو فطری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو اسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے عورت کو بعض ذمہ داریوں سے مستثنی اور آزاد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے دوستو، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ عورت نا، اس عورت کے بغیر یہ کائنات بے معنی ہے، یہ زمین عورت کے بغیر بے معنی ہے، عورت کے بغیر یہ کائنات کوئی وزن نہیں رکھتی، عورت کے بغیر یہ دنیا بے رنگ ہے، یہ کائنات اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، زن کا مطلب ہوتا ہے عورت، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور اسی کی سانس سے ہے زندگی میں سوز دروں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عورت کے بغیر یہ انسانیت کوئی معنی نہیں رکھتی، انسانیت کا وجود ناممکن ہے، یہ زمین اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ اور لوگوں، عورتوں کے تعلق سے اسلام ہمیں سب سے پہلا سبق یہ پڑھاتا ہے کہ یہ عورت نصف انسانیت ہے۔ اگر مرد اس کائنات کا نصف اول ہے تو اس زمین کی نصف آخر عورت ہے۔ اگر اس زمین کا پہلا مرد آدم علیہ السلام کی شکل میں ہے تو اس زمین کی پہلی دوسری انسانیت حوا علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ پہلا اس زمین کا انسان اگر نصف اول آدم ہے تو نصف آخر عورت کی شکل میں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اور پھر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سورۃ الرجال مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ملتی، لیکن اسی قرآن مجید کو آپ پڑھیے، سورۃ النساء عورتوں کے نام سے ہمیں ایک سورہ ملے گی۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ایک عظیم سورت کا نام سورۃ النساء رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس زمین پر عورت کا وزن کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ نے کتنا مقام عطا کیا کہ اپنی ایک عظیم سورہ کا نام رب العالمین نے رکھا سورۃ النساء، عورتوں والی سورت۔ اور اس موضوع کو اگر سمجھنا ہے نا، ایسے آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، اس موضوع کو سمجھنا ہے تو قرآن کے نزول سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ عورت پر کتنا ستم وہ معاشرہ ڈھاتا تھا، عورت پر کتنا ظلم ہوتا تھا، عورت کتنی رسوا تھی، عورت کتنی گری ہوئی اور کتنی حقیر تھی۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے مسلمانوں تاریخ کی یا کسی اور مذہب کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، واللہ کہتا ہوں کھلے اشارے ملیں گے کہ اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے عورت کتنی حقیر تھی، عورت کتنی رسوا اور ذلیل تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے، رب العالمین نے فرمایا اس زمانے میں یہ عورت اتنی گری ہوئی تھی، یہ عورت رب العالمین نے فرمایا اتنی حقیر تھی کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا تھا نہ پوری طرح اس کو رشتہ زوجیت میں اپناتا تھا اور نہ مکمل طریقے سے اسے آزاد کرتا تھا۔ آدمی کیا کرتا تھا؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ عورت سے شادی کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر لیتے تھے، واپس رکھ لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے۔ اور یہ طلاق دینے کا سلسلہ ہے نا، اس کی کوئی گنتی نہیں تھی،
کوئی تحدید نہیں تھی. عورت کو کھلواڑ بنا کے رکھا تھا, عورت کو رسوا اور مذاق بنا کے رکھا تھا. رب العالمین نے عورت کے ساتھ جو یہ ناانصافی ہو رہی تھی, اللہ رب العالمین نے اس ناانصافی کو ختم کیا. کہا عورت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ تو تم عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ رہے ہو, نہ اسے آزاد کر رہے ہو کہ کسی اور سے نکاح کرے. طلاق 3 مرتبہ ہے. اگر عورت کو لوٹانا چاہتے ہو تو 2 مرتبہ طلاق دے کر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لو. اگر تیسری طلاق پڑ گئی تو اللہ نے فرمایا یہ عورت تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی, یہ عورت تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. اگر چاہتے ہو تو 2 طلاق دے کر اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لو, یا امساکم بمعروف او تسریح باحسان, یا احسان کر کے چھوڑ دو. آپ دیکھیے عورت کو کہاں مال میراث میں حصہ ملتا تھا؟ عورت کا باپ مر جائے, عورت کا شوہر مر جائے, عورت کے رشتہ دار مر جائیں, کہاں مال میراث میں حصہ ملتا تھا؟ اور وہ معاشرہ, وہ نسلیں دوستو عورت کو کیسے حصہ دیں گی مال میراث میں, جس میں خود عورت مال میراث کا حصہ تھی. شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی, اس کی عورت, اس کے رشتہ داروں میں مال میراث کی طرح تقسیم ہوتی تھی. جس طرح شوہر کا پیسہ تقسیم ہوتا تھا نا بچوں میں, اس کی ماں بھی تقسیم ہوتی تھی. اللہ اکبر. رب العالمین نے اس برائی اور بے حیائی کے کام کو ختم کیا. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی کسی عورت کے تم مالک بن بیٹھو, زبردستی کسی عورت کے وارث بن بیٹھو, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کو آ کر ختم کیا. اور لوگوں, عورت اپنے بنیادی حق سے بھی محروم تھی. جب کسی کی یہاں بچی پیدا ہوتی تھی نا, قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور رب نے فرمایا جب کسی کی یہاں خبر دی جاتی نا کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تم کو لڑکی ملی ہے, اللہ نے فرمایا منہ کالا ہو جاتا, باپ کا منہ کالا ہو جاتا تھا کہ اب کیسے جیوں گا, کیسے سر اٹھا کے اپنے محلے میں گھوموں گا, یہ تو میری ذلت کا سبب ہے, یہ بچی یہ میری رسوائی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا اندر ہی اندر مرد گھٹنے لگتا تھا. بچی کا باپ کہتا تھا کہ اب اس کو پاس زندہ رکھوں یا زندہ زمین میں گاڑ دوں. کیسی ناانصافی. ہاں, اور لڑکی کی پیدائش حادثہ تھی, لڑکی کی پیدائش بہت بڑا حادثہ تھی. باپ اس حادثے کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. قرآن کے نزول سے پہلے زمانے جاہلیت میں 2 بہنوں سے بیک وقت ایک آدمی نکاح کرتا تھا. یہ 2 بہنوں کی کتنی بڑی رسوائی ہے, کتنی بڑی ان کی ذلت ہے. بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. ہاں, عورت کی جو فطری کمزوریاں ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا, کوئی مذہب ان کی فطری کمزوریوں کا لحاظ نہیں رکھتا تھا. اور جب عورت کو حیض آتا تھا جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا, جانوروں جیسا. عورت کے لیے الگ گھر بنتا تھا, عورت کو کوئی گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا جب حالت حیض میں ہوتی تھی. حالت حیض میں جانوروں جیسا سلوک, اس کا بستر بھی الگ, اس کا کھانا بھی الگ. اللہ اکبر. ایسی داستانیں آپ دیکھیں عورت کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا. ایک طویل داستان ہے. اللہ اکبر. اسلام آیا, اسلام کی کرنیں دوستو مکے پر پڑی. قرآن جب نازل ہوا, اللہ اکبر, وہ عورت, وہ بچی جس کی پیدائش کو لوگ آر سمجھتے تھے, باعث شرم سمجھتے تھے, جس کی پیدائش پر لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے, قرآن کہتا ہے, قرآن نے کتنی عزت دی. قرآن نے فرمایا اگر یہ بچی ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. تم کتنی بھی نیکی کر لو, کتنے بھی عابد و زاہد ہو, لیکن قیامت کے دن اگر تمہاری ماں ناراض ہے تمہاری ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا. کتنی عزت دی اسلام نے عورت کو کہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو قدموں میں, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تم سے جو نیکیاں ہوتی ہے کرو, لیکن ماں باپ کو ناراض مت کرو, ماں کو خاص طور پر ناراض مت کرو. کتنی عزت دی. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ عورت کسی کی یہاں بچی بن کے آتی ہے, کسی کی بیٹی بن کے اس کے گھر میں آتی ہے, تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی بشارت ہے, یہ جنت کا ٹکٹ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ 2 بچیاں دے دے, جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے, امام کائنات نے فرمایا ان 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے, اس کو اچھے سے پالے, اس کو اچھی تعلیم دے, اس کی تربیت کرے, اس کا نکاح کرا دے, وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں.
وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، یہ بچی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی، یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ قرآن کہتا ہے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ہماری شریعت کہتی ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ کسی کی بیوی بن کے آتی ہے یہ عورت، اسلام نے کتنا بلند مقام عطا کیا، کہا یہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، شریعت کہتی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سب سے پہلے تو اس کو مہر دو، مہر عورت کا حصہ ہے، شادی سے پہلے اس سے اجازت مانگو، اجازت دیتی ہے تو نکاح کے وقت اس کو مہر دو، مہر اس کا حق بنتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچ تمہیں اٹھانا ہے۔ اس ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری بیوی لاتے ہو، 2 نکاح کرتے ہو تو دونوں کے درمیان انصاف کرو، اور اس سے بڑی عورت کی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام اس سے بڑی عزت اور کیا دے سکتا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہیں اچھا کہتی ہے کہنے دو، جب تک تمہاری بیوی تمہارے بارے میں گواہی نہ دے کہ یہ اخلاق مند ہے تب تک دنیا کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی عزت دی۔ کہا تمہاری بیوی جب تک تم کو اچھا نہ کہے، تمہاری بیوی جب تک تم کو اخلاق مند نہ کہے، شریعت کہتا ہے پوری دنیا گواہی دے، دنیا کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں پوری دنیا تم کو بد اخلاق کہتی ہے، بیوی اخلاق مند کہے تو بیوی کی گواہی کو شریعت مانے گی۔ کتنی عزت دی ہے عورت کو۔ کہا 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، لیکن قرآن نے آ کر عورت کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی ختم کیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ نے فرمایا 2 بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ایک بہن کے مرنے کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتے ہو لیکن 2 کو بیک وقت نہیں رکھ سکتے۔ زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا اسلام نے اس بے حیائی کو ختم کر دیا، بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا، قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر وہ عورتیں حرام ہیں جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو عورت کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی اللہ نے اس ناانصافی کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی جو فطری کمزوریاں ہیں، کہ عورت کو حیض آتا ہے، عورت کو نفاس کا خون ہوتا ہے، رب العالمین نے فرمایا حیض اور نفاس میں عورت کو روزے بھی معاف، عورت کو نمازیں بھی معاف۔ روزوں کی قضا نہیں ہے لیکن دوستو وہ نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن وہ روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ عورت اگر حالت حمل میں ہے، عورت اگر پیٹ سے ہے، عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے، رب العالمین نے شریعت کا یہ حکم ہے عورت روزے قضا کر سکتی ہے۔ عورت کو حیض آ گیا، حج کرنے گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے، اس کو طواف وداع جو واجبات حج میں اللہ نے اس کو طواف وداع بھی معاف کر دیا۔ عورت کی فطری کمزوریوں کا اسلام نے خیال رکھا ہے کہ صنف نازک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنا خیال رکھا۔ حالت حیض عورت کو جو خون آتا ہے دوستو، محمد رسول اللہ کے پاس صحابہ ہے کہ یہودی حالت حیض میں اپنی عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا حالت حیض ہاں یہ گندا خون ہے سوائے ہم بستری کے، سوائے مجامت کے، محمد رسول اللہ نے فرمایا باقی تم اپنی بیویوں کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے۔ اسلام نے کتنا مقام عطا کیا عورتوں کو۔ حالت حیض میں یہودی جانوروں جیسا سلوک اور تہذیب جانوروں جیسا سلوک کرتی تھی، لیکن اسلام کہتا ہے تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہو، ان کے ساتھ تم رہ بھی سکتے ہو ایک گھر میں۔ کتنا مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ان تعلیمات کا نتیجہ کیا نکلا جانتے ہیں؟ ان تعلیمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو مورخ نے جب قلم اٹھایا اور اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس نے دیکھا اللہ اکبر یہ عورت ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی مخلوق ہے۔ جب لوگوں نے عورت کی فضیلت لکھنی چاہیے اسلام کے نازل ہونے، اسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، تو مورخ کو یہ کہنا پڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ عورت نئی مخلوق ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عورت نئی مخلوق ہے جو اسلام کے آنے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اور وہ معاشرہ جو عورت کو عار سمجھتا تھا، جو عورت کو باعث شرم سمجھتا تھا، ہاں جو عورت کو لڑکی کی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتا تھا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عرب کے یہاں جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی نا تو کیا کرتا معلوم ہے؟ جب اسے پتا چلتا یہ میری بیٹی ہے، اگر اسے زندہ رکھنا ہوتا تو کیا کرتا؟ اونی جبہ پہنا کر بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیتا۔ اگر زندہ رکھنا نہ ہوتا تو جب وہ 5-6 سال کی ہوتی تو اسے نہلا دلا کر کہتا کہ تمہیں میلہ گھمانے لے جا رہا ہوں، تمہارے نانا نانی کے یہاں گھمانے لے جا رہا ہوں، اور لے جا کر گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ عورتوں کی مردوں کی سوچ کیسے بدلی، کیسی بنیادی تبدیلی لوگوں کے اندر آئی جب اسلام نازل ہوا۔ عورتوں کا مقام اونچا کیا، عورتوں کی حیثیت لوگوں کو یاد دلائی، عورتوں کی اہمیت ایسے بڑھی،
اللہ اکبر، وہ معاشرہ جس کے یہاں بچی کی پیدائش حادثہ تھی، وہ دوسروں کی بچیوں کو گود لینے لگے، دوسروں کی بچیوں کو آگے بڑھ کر ان کی پرورش کرنے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرنے لگے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے فتح مکہ کا، وہ واقعہ محمد رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مدینے واپس آ رہے تھے، حضرت حمزہ کی یتیم بچی رو رو کر محمد رسول اللہ کے پیچھے آنے لگی، اے اللہ کے رسول مجھے بھی لے چلو۔ حضرت جعفر اور شاید دوسرے حضرت علی تھے، دونوں لڑنے لگے اس بچی پر۔ حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی جو مکے میں تھی جب اللہ کے رسول کے پیچھے رو رو کر آنے لگی نا کہ میں مدینہ چل رہی ہوں، تو حضرت جعفر اور حضرت علی میں لڑائی ہوگی۔ حضرت جعفر نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا، حضرت علی نے کہا میں کروں گا۔ کہاں وہ زمانے جاہلیت کا دور کہ بچی کی پیدائش حادثہ تھی، اب بچی کی پرورش پر لڑ رہے ہیں کہ میں اس کو پالوں گا، میں اس کی تربیت کروں گا، میں اس کی تعلیم کا خرچ اٹھاؤں گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اے جعفر، حضرت حمزہ کی بیٹی یا حمزہ کی بیٹی اس کی ماں، اس کی جو خالہ ہے نا موسی، وہ تمہارے گھر میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ ماں کا رتبہ رکھتی ہے۔ اس بچی کی پرورش، اس بچی کی پرداخت تمہاری بیوی اچھے سے خیال رکھے گی۔ اس کو حضرت جعفر سے کہا کہ تم اس بچی کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا دوستو لوگوں کی سوچ کیسے بدلی، لوگوں کا ذہن کیسا بدلا کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بچیوں پہ ستم ڈھایا تھا، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کرنا چاہا، انہوں نے اپنی غلطیوں کا تدارک کرنا چاہا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول ان ہاتھوں سے میں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، ان ہاتھوں سے میں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول توبہ کی کوئی شکل ہے؟ کیسے میں اپنے گناہ کو معاف کرواؤں؟ کیا تدارک ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا 8 جانیں تو نے لی، ایسا کر 8 غلام آزاد کر، 8 غلام آزاد کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول طاقت نہیں ہے میرے کہ 8 غلام آزاد کروں۔ آپ نے فرمایا ایسا کر 8 اونٹ صدقہ کر، 8 اونٹ صدقہ کر۔ اس صحابی نے اٹھ کے 8 اونٹ صدقہ کیا۔ اللہ اکبر، اسلامی تعلیمات کے آنے کے بعد عورت ایسی اٹھی، عورت کا ایسا رتبہ بلند ہوا، عورت کو ایسا مقام ملا معاشرے میں کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، وہ آ کر اپنے گناہوں کا احساس کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے۔ ان کے زمین نے ملامت کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن کہتا ہے ان باپوں سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے اپنی زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے کہ بچی کو قتل کیا، اس کا جرم کیا تھا، اس بچی کا جرم کیا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، اور رب نے فرمایا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں انہوں نے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ لوگوں کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کیجئے، واللہ کہتا ہوں کتاب و سنت کو پڑھیں گے، اللہ نے عورتوں کے جذبات کا بڑا خیال رکھا ہے، عورتوں کی خواہشات کا رب نے بڑا خیال رکھا۔ محمد رسول اللہ نے اپنی بیویوں عورتوں کی جائز ضروریات کا بڑا خیال رکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ اللہ مردوں سے گفتگو کرتا ہے، اللہ مردوں سے قرآن میں خطاب ہوتا ہے، اللہ عورتوں سے کبھی خطاب نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کبھی اللہ عورتوں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اللہ عورتوں سے خطاب نہیں کیوں کرتا؟ یہ کن کی بات تھی؟ ام سلمہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابیات آئی تھی۔ اللہ ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا؟ رب سے رب العالمین نے عرش سے جبریل کو بھیجا کہ میری بندیاں کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا، میں ان سے بات کیوں نہیں ہوتا۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نازل کر دی، رب نے عورت کے جذبات کا کس قدر خیال رکھا۔ اس رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور رب نے نیکیوں کے کئی شعبوں کا ذکر کر کے نہ صرف مردوں کا نام لیا ہے بلکہ کئی عورتوں کا نام لیا۔ رب نے فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، راست باز مرد راست باز عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعطى الله لهم مغفرة واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ نے بتایا او لوگوں کائنات میں عورت کا وزن یہ اہمیت رکھتا ہے، عورت کا یہ مقام ہے کہ رب نے عرش سے عورت کے جذبات کا خیال رکھا ہے اور قرآن کی آیت نازل کر دی۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیے، محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی کس قدر تعلیم کا اور اللہ کے رسول نے دعوت کے میدان میں عورت کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جائز ضروریات کا خیال رکھا ہے۔
کچھ صحابیات اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول غلبنا الرجال، مرد ہم پر غالب آ گئے، مرد نیکی کی کاموں میں ہم سے آگے بڑھ گئے. کہا آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے قریب رہنے والے مرد، آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے مرد، آپ سے استفادہ کرنے والے مرد، آپ کی حدیثیں سننے والے ہمیشہ مرد رہتے ہیں، ہمیں کہاں آپ موقع دیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول موقع دیجئے، ہمیں بھی آپ نصیحت کیجئے، ہمیں بھی آپ تعلیم دیجئے. محمد رسول اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ ہفتے میں ایک دن مقرر کیا اللہ کے رسول نے، ہفتے کا ایک دن مقرر کیا، اور اس دن میں اللہ وہ عورتیں مدینے کے کسی گھر میں جمع ہوتی، محمد رسول اللہ جا کر محمد رسول اللہ ان کے پاس جا کر ان کو بھی تعلیم دیتے تھے، ان کو بھی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے. اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت نہ صرف آگے آ کر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ کردار ادا کر مردوں کے لیے بھی آئیڈیل بن سکتی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی مثال بن سکتی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی نمونہ بن سکتی ہے. کہا نیکی کے میدان میں رب نے فرمایا نہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے، بلکہ نیکی کے میدان میں مردوں سے آگے بڑھ کے مرد کے لیے مثال بن سکتی ہے عورت. اور اللہ اکبر، اسلامی تاریخات کو پڑھیے، اسلامی تاریخ کو پڑھیے، اللہ کی قسم تاریخ ہم دیکھتے ہیں نا، اس ایسی عورتوں کی جو مردوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنی نا، لمبی فہرست ہمارے سامنے رکھتی ہے. ایسی یہ عورت جب آسیہ کی شکل میں فرعون کے محل میں ظاہر ہوتی ہے، یہ عورت جب آسیہ کی شکل میں فرعون کے محل میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کا ایمان، اس کا صبر، اس کا یقین، رب پر اس کا توکل آنے والی قیامت کی نسلوں کے لیے ان کے لیے مثال بن جاتا ہے. حضرت آسیہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، حضرت آسیہ دوستو ہمارے لیے نمونہ ہیں. فرعون جب ان پہ ظلم کر رہا تھا، وہ کیا کہتی ہے فرعون سے؟ میں رب پر ایمان لاتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، جو رب العالمین دونوں جہاں کا رب ہے. آئے فرعون میں تم کو رب نہیں مانتی. جب ظلم کر رہا تھا نا، تب آسیہ نے رب کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ کہا قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ فرعون جو مجھ پر جو ستم ڈال رہا ہے، اے اللہ فرعون جو ظلم کر رہا ہے، فرعون کی جو تکلیفیں مجھے برداشت ہیں، شرط یہ ہے کہ آخرت میری بنا دے، میری آخرت سوار دے. اے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا کر دے. اے اللہ فرعون کی یہ تکلیفیں مجھے برداشت ہے، مجھے فرعون کی بدعملی سے بچا، فرعون کی بد اخلاقی سے بچا، مجھے فرعون کی روش سے بچا. اے اللہ فرعون کے شرک سے بچا. اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا. اگر میری آخرت بنتی ہے، زندگی جاتی ہے جانے دو. میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ کردار تم بھی ادا کر سکتی ہو جو آسیہ نے ادا کیا ہے. کہ اللہ میری آخرت بنتی ہے. وہ رانی تھی، وہ ملکہ تھی، وہ کت قدر عیش و آرام کے ساتھ محل میں زندگی کاٹ رہی تھی، لیکن ایمان کے لیے دنیا کو ٹھکراتی ہے اور وقت کے تاریخ کے سب سے بڑے ظالم سے لوہا لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، فرعون سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے کہ عورت سن پہ نازک ہے؟ کون کہتا ہے کہ عورت نازک ہے؟ اللہ کی قسم عورت اس وقت تک نازک ہے جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو، جب تک دینی تعلیمات اس تک نہ پہنچیں. جب عورت اپنے دل میں ایمان کی مشعل جلا لیتی ہے، جب عورت دینی تعلیمات سے آراستہ ہو جاتی ہے، وہ ہر چٹان سے ٹکرا جاتی ہے، وہ ہر پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور یہ عورت جب زکریا کے گھر میں مریم کا روپ ڈھال لیتی ہے، جب زکریا کے گھر میں مریم کے روپ میں دار کر اٹھتی ہے، اللہ اکبر، اس کا صبر، اس کی بندگی، اس کا ایمان، حضرت مریم کا توکل و یقین آنے والی قیامت کی نسلوں کے لیے دوستوں مثال بن جاتا ہے. حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے کھالو رکھتے تھے، اور مریم کی ماں نے جب ان کے پیٹ میں تھی کہا اللہ اگر تو نے بچی عطا کی تیری راہ میں وقف کر دوں گی جو مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گی. اور یہ اپنے کھالو حضرت زکریا کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ان کا تقوی، ان کی بندگی، میری ماں اور بہنوں، ان کا تقوی اور بندگی، اللہ کی قسم اپنی بندگی سے ایک عورت ولی بن سکتی ہے، اللہ کے کتنی قریب ہو جاتی ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں جب مریم کے پاس میں آتا تھا، قرآن دیکھیے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. زکریا کہتے ہیں جب میں مریم کے پاس آتا تھا، اللہ کی بندگی کر رہی ہوتی، عجیب کرشمہ دیکھتا، عجیب معجزہ دیکھتا کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل دیکھتا، سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل دیکھتا تھا مریم علیہ السلام کے پاس. تو مریم علیہ السلام کے پاس جب یہ پھل دیکھے، یہ کیوں عطا کیا رب العالمین نے؟ بندگی کی وجہ سے رب کے اتنے قریب چلی گئی کہ رب کی ولی بن گئی، اپنے تقوی کی وجہ سے رب کے اتنے قریب ہو گئی. قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ سردی کے موسم میں گرمی کا پھل تم کھاتی ہو، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل کھاتی ہو. قالت
हुआ मिन इंदिल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम कहती है ये रब्बुल आलमीन मुझे फल अता कर रहा है, ये फल ये रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है। जब ज़करिया ने देखा कि गर्मी के मौसम में सर्दी का फल अल्लाह अता कर रहा है, हुनालिका दआ ज़करिया, कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात असबाब के पाबंद नहीं है, जब तू गर्मी के मौसम में मरियम को सर्दी का फल दे सकता है तो मैं गरचे बूढ़ा हूं, मेरी बीवी गरचे बांझ है, तू मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। सूरह मरियम आप देखिए, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां गल चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तेरे दरबार से मायूस नहीं हूं, तू मुझे बच्चा अता करेगा, तेरी ज़ात असबाब के पाबंद नहीं है, तू हर चीज़ पर कादिर है। जब सर्दी का फल तू गर्मी में मरियम को खिला रहा है तो मुझे असबाब के बगैर औलाद क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। लोगों ये तो मरियम और आसिया थी। हज़रत आयशा की सीरत को पढ़ो मेरी माँ और बहनों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप पढ़ो। वल्लाह कहता हूँ ये जब तीन औरतें कारवाने नबूवत से जुड़ी, जब ये औरतें नबी के मिशन से जुड़ी तो इन्होंने ज़िंदगी के ऐश व आराम को छोड़ा, इन्होंने ज़िंदगी को लात मारी। हज़रत फातिमा की जुर्रत को दाद दीजिए, उक़बा बिन अबी मुईत बैतुल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सद्दे की हालत में है, जब पीठ पे ऊँट की उजरी रखता है, हज़रत फातिमा जानती थी ऊँट की उजरी मेरे बाप की पीठ पर है, वहाँ पर दुश्मनान इस्लाम अबू जहल भी है, वहाँ और दुश्मनान इस्लाम है, लेकिन जुर्रत को सलाम कीजिए, जाती है ऊँट की उजरी उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से उस गंदगी को दूर करती है। अल्लाह अकबर। ये आयशा सिद्दीक़ा है कि अपने अज़दवाजी ताल्लुकात के ताल्लुक से जो हदीसें होती थी, हालांकि बाहया औरत थी हज़रत आयशा, बड़ी गैरत वाली थी, लेकिन मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात की जो बातें थी ना वो भी सहाबियात को बताई, वो भी उम्मत के सामने रखा है। इसलिए कहा जाता है इस उम्मत की सबसे बड़ी मुहद्दिसा हज़रत आयशा है, सबसे पहली फ़क़ीह हज़रत आयशा है, सबसे पहली आबिदा और ज़ाहिदा हज़रत आयशा है। हज़रत खदीजा से हज़रत खदीजा उस किरदार को देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे हिरा से निकलकर हज़रत खदीजा के पास आते हैं, कहा खदीजा मुझे तो अपने जान के जाने का खतरा है, ऐसे ऐसे आदमी को मैंने देखा है, मुझे तो अपने जान के जाने का खतरा है। किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को हौसला दिया, कहा कल्ला वल्लाहि ला यखज़ीकल्लाहु अबदा, कल्ला वल्लाहि ला यखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा कर ही नहीं सकता। वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम व तस्दिकुल हदीस व तक्सिबुम मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। आए अल्लाह के रसूल आप भूखों को खिलाते हैं, मेहमान नवाज हैं, जिनके पास कुछ न उसे कमा कर देते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको कोई चीज़ दिखाई होगी, अल्लाह आपके साथ अच्छाई और भलाई का इरादा करता है, अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। कुर्बान जाइए हज़रत खदीजा के इस किरदार पर कि किस तरह नबूवत के मिशन जो था, किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को हौसला दिया। ऐसी दोस्तों कई औरतें हैं जिन्होंने अपने ऐश व आराम को कुर्बान किया है। यह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी 4 बादशाहों की बहन है, और एक बादशाह मलिक बिन मरवान की दोस्तों बेटी है, और 4 हिशाम उनका भाई है, मुसलमान उनका भाई है, 4 बादशाहों की बहन और बादशाह की बेटी है। किस तरह नाज और नाम में पली होगी, किस तरह ये शहजादी ऐश और आराम के साथ रही होगी। लेकिन जब निकाह करके उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास आती है, निकाह करके उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास आती है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी पैसे वाले थे, वो पहले अमीर थे, बड़े नाज़ो नाम में पले थे, लेकिन जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमर फारूक बन गए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमर फारूक बन गए। फिर उनकी ज़िंदगी का मैयार, भिखारी जो झोंपड़े में रहते हैं ना, उनकी मैयार ज़िंदगी से गिरा हुआ था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के जब घर में मरवान बिन मलिक की बेटी ने कदम रखा, कहा ओ शहजादी तुम तो जेवरात से लदी हुई हो, ये हीरे और जवाहरात ये जो तुम्हें शादी के मौके पर मिले हैं, ये बाप और भाइयों की तरफ से विरासत तो मिली है, ओ मरवान की बेटी मेरे पास रहना है, ये हीरे ये जवाहरात मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करना पड़ेगा, हाँ मेरी तरह गुर्बत और नादारी में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तुम्हें कबूल है? अल्लाह अकबर। मुसलमान इन औरतों को देखिए, इन खातून को देखिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन से जुड़ने के लिए अपने ऐश और आराम को लात मारा और हीरे जवाहरात जेवरत मुसलमानों के बैतुल माल में जमा किया। और तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद जो वहाँ के खादिम थे बैतुल माल के,
عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس آئے، کہا عمر بن عبدالعزیز اب دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اب چاہو تو اپنے زیورات واپس لے سکتی ہو۔ کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، جو امانت میں نے جمع کر دی ہے مسلمانوں کے بیت المال میں، اب میں اس کو واپس نہیں لے سکتی۔ لوگوں یہ حدیث، یہ واقعات بتاتے ہیں عورت اگر ایمان و صبر کا سبق پڑھ لے، عورت کے اگر ایمان آ جائے، وہ اللہ کہتا ہوں کئی نسلوں کی تربیت کر سکتی ہے، وہ اس طرح اس میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور تاریخ نے بڑے دوستوں بہت لمبی چوڑی فہرست آپ لوگوں کے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ لوگوں عورت کا دوستوں ایک اور بنیادی کردار ہے جو آج کے دوستوں ہمارا ایک اعلان ہے، اسی اعلان سے دوستوں ان عورتوں کو جوڑنے کے لیے، مسجد میں لانے کے لیے، اس کردار کو، اس موضوع کو دوستوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں کہ تعلیم کے میدان میں تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں تم لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مطلوبہ حالات، ان حالات میں عورت کا مطلوبہ کردار کیا جانتے ہیں؟ کہ عورت نئی نسلوں کی تربیت کرے، اپنے گود میں پلنے والے بچوں کی تربیت کرے۔ اللہ کی قسم اگر عورت یہ رول اور کردار ادا کر لی جاتی ہے نا کامیابی کے ساتھ، مردوں کے کئی کردار ہیں، ہزاروں لاکھوں کرداروں، مردوں کی کئی ذمہ داریوں، اگر عورت نئی نسل کی تربیت کر لی جاتی ہے نا تو مردوں کے تمام کردار پر عورت کا یہ کردار بھاری پڑے گا۔ عورت کی یہ ذمہ داری جو اس نے ادا کی ہے بہت بھاری پڑے گی۔ مسلمانوں یہ عورت کی جو گود ہے نا، یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یہ بچے کا پہلا مکتب ہے۔ معاشرے اور سماج سے جڑنے والا نوجوان اسی مدرسے سے نکل کے آیا ہے، وہ ماں کی گود سے نکل کے آیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے کہوں اگر تم نے بچوں کے اخلاق کو بنایا ہے، بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، بچوں کو نیک بنایا ہے، تمہارا یہی بچہ آنے والی قوم کی قیادت کر سکتا ہے، آنے والی قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ میری ماں بہنوں بہت عظیم ہو، تم بہت عظیم ہو، ان نئی نسلوں کی تم تربیت کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے تمہارا کردار ہوتا ہے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں اور بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی ماں کے دوستوں رول میں، کبھی ماں کے روپ میں یہ ماں کردار ادا کرتی ہے، کبھی بہن کی حیثیت سے کردار ادا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سعید بن مسیب کون ہے؟ سعید بن مسیب تابعین کے سردار ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے دوستوں ایک شاگرد تھے ابو ودا۔ جب ان کے شاگرد ان کے پاس پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کی دینی حالت صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی اپنے شاگرد سے کر دی، اپنی بیٹی کی شادی اپنے شاگرد سے کر دی۔ جب ان کے شاگرد شادی کے بعد اٹھ کر جانے لگے اپنے سسر کے پاس پڑھنے کے لیے، تو ان کی بیٹی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابو کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا تعال اجلس، آؤ میرے پاس بیٹھو، اعلمک علم سعید، پورے میرے باپ کا علم میرے پاس موجود ہے، میرے باپ کا پورا علم میرے پاس، میرے باپ کے پاس اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باپ کا جو علم کا سمندر تھا میں اپنے پاس لے کے آیا ہوں۔ حافظ ابن حجر کو آپ جانتے ہیں، اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے محدث، اور صحیح بخاری کی شرح اس نے لکھی ہے، شارح بخاری ہے، بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر کو حافظ ابن حجر کس نے بنایا؟ اس کی بہن کا ہاتھ تھا۔ حافظ ابن حجر خود کہتے ہیں وَيَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، لوگوں جب میں چھوٹا تھا ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا، میں یتیم ہو چکا تھا بچپن میں، لیکن میری پرورش کی، میری تربیت کی، مجھے تعلیم دی، اور حافظ ابن حجر کو ابن حجر اگر کسی نے بنایا ہے تو میری بہن کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے دوستوں اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے یہ جو امام بخاری ہیں، امام بخاری ہو سکتا ہے اس کی ماں دوستوں آج لوگوں کو یاد نہ آئے، امام بخاری بچپن میں دوستوں نابینا تھے، اندھے تھے، ماں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو بینائی عطا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام دوستوں حضرت امام بخاری کی ماں کے خواب میں آئے، کہا اٹھو او خاتون اٹھو، دیکھو تمہارا بیٹا دیکھنے لگا ہے، اللہ نے تمہارے بیٹی کی بینائی لوٹا دی ہے۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے، لیکن مائیں گمنام ہو جاتی ہیں زمانے سے، ماؤں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ آج بخاری کی حدیث پڑھ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ امام بخاری کو جنت دے، لیکن کوئی نہیں کہتا امام بخاری کو بخاری بنایا کس نے، امام مسلم کو مسلم بنایا کس نے؟ ماؤں نے بنایا ہے۔ لوگوں دعائیں دیا کرو، اگر حدیث پڑھ کے تسلی ہوتی ہے، دل کو ٹھنڈک اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کی ماؤں کو دعا دو کہ اللہ امام بخاری کو بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے، ان کی ماں کی قبر پہ تو اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی عورتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی
بھی عورتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں تعلیم کے میدان میں. خاص طور پر میری ماں اور بہنوں، میں کہتا ہوں نا، یہ جتنی عورتیں یہاں پر جمع ہیں جمعہ سننے کے لیے، الا ماشاءاللہ ایک دو کو چھوڑ کر، اگر وضو کرانے کے لیے بٹھاؤ نا، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا ان عورتوں کو، نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، فطری کمزوریوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی عورتوں کو نہیں آتے. سخت ضرورت ہے دوستو عورتوں کو تعلیم دینے کی. قرآن کی آیت دیکھیے، علم الانسان ما لم یعلم، قرآن کی پہلی وحی میں رب العالمین کہتا ہے تعلیم حاصل کرنا مرد ہو یا عورت ہر آدمی کے اوپر واجب ہے. ہر آدمی کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اور محمد رسول اللہ کی حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا معاشرے میں آزاد عورت تو چھوڑیے، لونڈی کو بھی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے جو اپنی نوکرانی، اپنی لونڈی کو تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا ڈبل اجر کا مستحق ہے وہ آدمی. اس لیے تعلیم کے میدان میں عورتوں کو آگے آنا چاہیے. اور لوگوں، میں آپ کو بتاؤں، اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ عورتوں کو آگے آنا چاہیے دعوت و تبلیغ و تعلیم کے میدان میں. اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا سیاہ ستہ کی جو کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، جو یہ 6 کتابیں ہیں نا، ان 6 کتابوں میں 302 محدثات ہیں. کتنی؟ 302 راویات ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ سے حدیث کو روایت کیا ہے. 302 محدثات، 302 راویات ہیں. یہ اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ عورتیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھی. اور میں دراصل یہ کہوں گا کہ یہ امہات المومنین کی کوششوں کا نتیجہ تھا. یہ انہی کی دوستو وراثت، انہی کی دین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی محدثات اس امت کی. جب قرآن کہتا ہے کہ قرآن دن و رات تمہارے حجرے پر نازل ہوتا ہے، تمہارے گھر کے اندر نازل ہوتا ہے، اور نبی کی بیوی اور نبی کے شب و روز نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھو. اللہ اکبر. ان ازواج نے اگر یہ نہ ہوتی نا تو ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسئلے ہمیں نہ معلوم ہوتے. انہی نے عورتوں کے سامنے رکھا، عورتوں نے اپنے مردوں کو بتایا. اور دوستو آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسئلوں کو بھی ہم جانتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے میدان میں قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے مرد ہو یا عورت، اسے اگر کسی کو برائی میں دیکھے تو برائی سے روکے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے. میری ماں اور بہنوں سے کہوں، ہو سکتا ہے اسٹیج پہ آ کے تم مردوں کے سامنے تقریر نہ کر پاؤ، لیکن اپنی پڑوس عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے تم تقریر کر سکتی ہو. اپنے خاندان و رشتہ دار کی عورتوں کی تم تربیت کر سکتی ہو. اپنے معاشرے اور محلے میں تم لوگوں کے عورتوں کی تربیت کر سکتی ہو. تمہیں آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جہالت ہے. اور ان ساری چیزوں کے کرتے ہوئے کسی بھی میدان میں عورت آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بنیادی شرط یہ ہے کہ شرم و حیا کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، عزت و عصمت جو اس کی ہے اس کے ہاتھ سے تار تار نہ ہونے پائے. اور پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر کسی بھی میدان میں ترقی کرے. یہ برقع اس کے ہاتھ سے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے حیثیت کے مطابق تم قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. اور برقع یہ نہیں کہ صرف چہرہ ڈھک لیا. عورت کی آواز بھی دوستو پردہ ہے، عورت کی زیور بھی پردہ ہے، عورت کی خوشبو بھی پردہ ہے. ایسی خوشبو نہ لگائے کہ مردوں تک اس کی خوشبو جائے. عورت ایسا زیور نہ پہنے جس میں آواز ہو مرد اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. ہاں، عورت ایسی لچکدار یا نرم آواز میں گفتگو نہ کرے کہ جن کے دلوں میں دوستو عشق و محبت کا مرض و بیماری ہے وہ عورت کے بارے میں برے خیالات سوچنے لگیں، ہاں، بری باتیں سوچنے لگیں. ان دائروں کے اندر رہ کر عورت کو کام کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ زمانہ بھی آئے گا کاسیات ناریات، اور لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی. 2 الفاظ ہیں، اللہ کی قسم 2 الفاظ میں محمد رسول اللہ نے آج کی پوری دور کو سمیٹ لیا، پورے کلچر کو ان 2 الفاظ میں سمیٹ لیا. کیسا لباس پہنتی عورتیں، اسکٹ ہے یا ایسا لباس ہے جسم کا نشیب و فراز نظر آتا ہے. ایسے لباس اللہ کی قسم فتنہ بنی ہوئی ہیں. کہا تھا امام کائنات نے وہ زمانہ بھی آئے گا، دنیا اس قدر فتنے ہوں گے کہ کسی قبر سے گزرنے والا آدمی یہ کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش میں مر چکا ہوتا، دنیا کے ان فتنوں کو نہ دیکھتا. حالات اتنے خراب ہو جائیں گے زمین کے. محمد رسول اللہ نے فرمایا کھلی سڑکوں پر زنا ہوگا. جس طرح جانور اعلانیہ طور پر زنا کرتے ہیں، کھلی سڑکوں پر زنا ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوگا جو یہ کہے گا اللہ کے بندوں ذرا چھپ کر تو یہ کام کرو، ذرا نظروں سے اوجھل ہو کے رستے سے پرے یہ کام کرو. منع نہیں کرے گا، کہے گا نظروں سے اوجھل ہو کے کرو. حالات اتنے خراب ہو جائیں گے. یہ عریانیت کا دور ہے، یہ عریانیت کا دور ہے. دنیا
دنیا اتنی بگڑ چکی ہے، میری ماں اور بہنوں سے کہوں حکومت کتنی بھی پابندی لگائے، ان چیلنجز کا اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، خدیجہ کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، فاطمہ کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، آسیہ اور مریم کے کردار کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ننگی عورتیں، یہ بے حیا عورتیں، یہ بے شرم عورتیں جو فلم کی ہیروئن ہیں، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی، یہ تمہاری نمونہ نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ بنت محمد ہے، تمہاری نمونہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ان کے کردار کو پڑھو۔ دنیا آج اسے اونچا منچ، اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے، جو جس قدر ننگی ہو عورت، جس قدر ننگی ہو، دنیا اشتہارات دیکھیے، نیوز چینل دیکھیے، اتنا اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے۔ لیکن ماں اور بہنوں سے کہوں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان تعلیمات پر ہماری ماں و بہنوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، موجودہ جو ماحول ہے عریانیت کا ماحول، ان ماحول سے بچنے کی توفیق دے، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام نے جو انہیں عزت دی ہے، اسلام نے جو ان کے فضیلت عطا کی ہے، ان فضیلتوں کو، ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعلی اولا جل مکر اللہ یعلم ما تصنعون۔